اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، تقاریر، نعت اور جلسے کے موقع کے حساب سے الحمدللہ اچھے بیانات پروگرامات سب ہو چکے ہیں۔ اب دو تین چیزیں عرض کر کے اور انشاءاللہ دعا پر اپنا پروگرام ختم کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس چیز کی سوچ لیا، یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ درسگاہیں بھی سنیں، یہ پیارے بچے بھی سنیں، ان تمام کے اندر ہوتا کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ ہوئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کا حکم ہے۔ اور دنیا میں سب سے اونچی چیز ہی ہے علم، اور سب سے بری چیز ہے جہالت، ان پڑھ ہونا۔ اس لیے آپ نے سیرت کے مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے دنیا میں ہر طرح کی برائیاں عام تھی، قتل، شراب، برائیاں، ایک تاریخ میں اس کو زمانہ جاہلیت کا، ان پڑھ ہونے کا زمانہ، تو اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ اور اسی لیے قرآن میں سب سے اونچا حکم آیا ہے سب سے پہلے پڑھنے پڑھانے کا۔ اور یہ جو مکاتب میں یہ چھوٹے بچے جو پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے، ابھی بچے نے نعت پڑھی ہے، اس سے پہلے بچوں نے جو ہے ایک عام ماحول بنا ہے کہ جو ہے نا آپس میں اتفاق اتحاد سے کیسے رہنا چاہیے، ہم لوگوں ملک میں کیسے رہیں اور کیا ہم نے اس کو سجایا ہے، کیا بنایا ہے، یہ سب چیز ہے علم۔ اور ایک چیز اور سنتے چلے آپ، علم وہ ہے جو معلم تک پہنچا دے، جو خیر تک پہنچائے۔ اور بھی ہے، یہ ہنر ہے، آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، آپ جو بھی کام کریں منع نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ جے پور والے خوب جانتے ہیں، آپ کے یہاں ہیرے گھڑے جاتے ہیں، اور جس ہیرے کو، جس پتھر کو جتنا بڑھایا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، وہ اسی اعتبار سے ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ جیسی محنت کی جاتی ہے وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ علم کی لائن بھی یہی ہے، ہم لوگوں نے بھی جے پور میں پڑھا ہے۔ تعارف کرانا کوئی مقصد نہیں ہے، اصل ہے کو عبرت دینا، مرکز میں پڑھے، پھر آگے چلے، پھر دلی پڑھے، پھر دیوبند پڑھے، الحمدللہ اس کی بنیاد کرتے کرتے پھر بڑوں کے مشورے سے چھوٹی سی بنیاد ڈالی، ادارے کی، مدرسے کی۔ الحمدللہ بھی جو قاری صاحب آپ کے امام صاحب پڑھ رہے ہیں، یہ بھی طالب علم، جو قاری اکرام صاحب پڑھ رہے ہیں یہ بھی، آج کی تاریخ میں 6000 بچے 6 دارالعلوم میں 16 اسکول ہے، اسپتال بھی ہے، 12ویں تک اسکول ہے۔ اور یہ بچے انگلش میں، قرآن میں، عربی میں، 17 یہ آپ سن رہے ہیں، میری مائیں بہنیں سن لیں، یہ قرآن لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ آپ میں سے کوئی اونٹڑا آئے گا یا دیکھیں گے جو بچیاں ہیں وہ 17 کی قاریہ، الحمدللہ۔ کیوں؟ محنت کرتے ہیں۔ آج یہ چھوٹا سا مکتب، وہاں بھی پہلے چھوٹے بچے تھے، لیکن اب جب ادارہ چلتا ہے، محنت ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے، محلہ والوں نے، بڑی خوشی کی بات ہے، ہماری مائیں بہنیں، بہت خوشی کی بات ہے، الحمدللہ ان لوگوں نے بنیاد ڈالی ہے، ترتیب ڈالی ہے۔ یہ بنیاد، یہ پیڑ اللہ کی ذات سے امید ہے یہاں تک جائے گا کہ یہاں سے بچے حافظ اور عالم بنیں گے، یہ قاری بن کے نکلیں گے۔ ایک ماں کے لیے، ایک باپ کے لیے سب سے بڑی غنیمت ہے اس کے بچے نے مکتب میں جا کر یہ کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، نشے میں رہتا تھا، بدعہدی کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن اس کا انتقال ہونے کے بعد اس کی بیوی نے، جو بچہ پیٹ میں تھا، بعد میں بچہ ہوا، ایک مکتب کے پاس، مول صاحب کے پاس لے گئی، اور جا کے اس بچے نے اپنی ننھی سی زبان سے، تتلا سی زبان سے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ کسی بزرگ نے اس وقت نے دیکھا کہ اس کے باپ کو عذاب ہو رہا تھا، لیکن جیسے اس بچے نے کلمہ پڑھا، مکتب میں گیا،
اس بزرگ نے دیکھا اس کی مغفرت ہو گئی. کیوں؟ خواب میں دیکھا کہ جس بچے کی، جس باپ کے بچے میجر رحمان الرحیم کہیں. ایک چیز اور نقطے کی میں بتاتا چلوں آپ کو. لفظ رحمان اور رحیم دو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر. رحمان کا مطلب کیا ہے اور رحیم کا مطلب کیا ہے؟ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات، دنیا کا جو نظام ہے، تمام مخلوقات کا خالق اور مالک وہ رحمان ہے. اپنے دشمن کو بھی، اپنے دوست کو بھی، اپنے ماننے والوں کو بھی، اپنے نہیں ماننے والوں کو، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ رزق کا، خیر کا اور جو ہے بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے. اور رحیم میں کیا؟ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. آخرت میں جو دار و مدار ہوگا وہ ایمان پر. ان الابرار لفی جحیم. وہاں کیا چلے گا؟ نوٹ کا سکہ. آپ کے سکے کے اوپر، آپ کے نوٹ کے اوپر اگر گورنمنٹ کی سیل ہے تو وہ 2000 کا نوٹ 2000 میں چلے گا. اگر مہر نہیں ہے، 2000 کی گڈی بھی ہے، آپ کو 1 کلو شکر ملے گا. مہر نہیں ہے. آخرت کا جو دار و مدار ہے میرے دوستوں بزرگوں، وہ ایمان کی مہر شرط ہے. اور ایمان کو بچانا اور ایمان کو بنانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے چند چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں. یہ بچوں کو قرآن پاک پڑھانا، علم دین پڑھانا یہ فرض ہے. ہماری مائیں بہنیں سن لیں، اور ان کی برکات سے ہی بچے پڑھتے ہیں. آج گانا خواجہ اعظم معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک دن جا کر اپنی والدہ سے کہا کہ تقریباً تاریخ گواہ اس بات کی، ہندوستان میں ہی نہیں پورے ایشیا میں تقریباً 95% یعنی 95% بلکہ 99% بھی اگر کہا جائے، اکثر آپ اور ہم جو ایمان لائے ہیں کسی نہ کسی واسطے کے اوپر خواجہ رحمت اللہ علیہ کو اوپر نسبت جاتی ہے. 90 لاکھ انسانیت ان کے ہاتھ کے اوپر ایمان لائی ہے، بھلائی قبول کی ہے اور اچھے انسان بنا ہے. اپنی ماں سے کہا کہ امی جان اتنے مسلمان ہوئے تھے. یہ کہا یہ طرح کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے کہ میں نے تجھے بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا. ان ماؤں کا بہت بڑا دخل ہے. یہ بچوں کے لیے جتنی وہ رہے گی، جتنا اچھا رہے گی، بہت سارے کے لیے کہ جو ہر کیسے کے فضائل ہو. ہاں وہ مائیں 4 بچے ہیں بیٹے جب کہ کیا تیرا فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی نہیں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت میں بتائیے. ان کا یہ دخل اور باپ کا دخل کیا؟ حلال روزی کھلائے، حرام نہیں کھلائے. آج آپ اور ہم لوگ اور یہاں کی ہماری مائیں بہنیں جو نیک بیٹی ہیں، اس سے ماں باپ کی حلال برکت سے بھی آپ کو حلال کھلایا آپ کے ماں باپ نے. اور آپ سن لیں، حلال جتنا کھلائیں گے اس میں برکت ہوگی، اولاد اچھی ہوگی. اگر آپ نے حلال نہیں کمایا، آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے جو ہے نا غلط طریقے سے کمایا، اگلے کو جھوٹ بول کے آپ نے کمایا، تو آپ کی ملکیت میں برکت نہیں ہوگی. اور بے برکتی کیا ہے؟ آج جانور کتنے کرتے ہیں؟ بغیر روزہ آدھا کرتے ہیں، بے برکت ہوتی ہے. آپ کی روزی میں برکت ہوگی، آپ کی اولاد نیک ہوگی. ابھی رمضان کے اندر بڑے بڑے پرشاسن ادھیکاری لوگ آئے ہوئے بیٹھے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے. میں ایک کام میں تھا، ان لوگوں نے کہا ایسے پرشاسن لوگ تھے. میں نے کہا سنو بھائیوں، کچھ ہم کو کہہ دی. میں نے کہا سن لو، آپ نے جتنے حلال کمائی کماؤ گے اور سچ بولو گے، تمہاری اولاد اچھی ہوگی. ورنہ اکثر ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو بڑے ادھیکاری ہوتے ہیں، بڑا کام کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں اور حرام کماتے ہیں، ان کی اولاد اچھی نہیں ہوتی. اس لیے میرے بھائیوں، آپ سے یہ عرض ہے، درخواست ہے، حلال کمائے کھائیں اور حلال کھلائیں اپنی اولاد کو. انشاءاللہ آپ کی نیک اولاد اچھی بنے گی. اور یہ مائیں اور بہنیں اپنے یوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے بہت زیادہ عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے، بہت زیادہ عورتوں کو. کہ اللہ رسول کیوں؟ کہ نافرمانی کرتی ہے یا کھڑنا. کیوں؟ کس کی نافرمانی کرتی ہے؟ اللہ کی. کہ نہیں، یا کھڑنا العشیر، اپنے شوہروں کی، اپنے
जो है ज़ौज की, अपने आदमी की, वो जो है नाफरमानी करती है। उस जगह जहन्नम में क्यों गई? नमाज नहीं पढ़ने की वजह से नहीं, दूसरे गुनाहों की वजह से नहीं, बल्कि अपने शोहरों की, जो दिन भर शोहर का हुक्म मेरी माँ और बहनों अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा है। मेरा आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को हुक्म देता कि सजदा करे तो औरत को हुक्म देता कि अपने शोहर को सजदा किया करे, लेकिन सजदा जायज नहीं है, इसलिए मेरी माए बहनें, हमारी बच्चियों, हाँ, ये खास तौर पे एहतमाम करें, अपने शोहरों की फरमाबरदारी करें, उसकी वजह से जायज है। क्यों? दिन भर कमा के आते हैं, काम करके आते हैं, जरा जरा सी चीज को, बल्कि यूं कहा गया है, अगर पूरी जिंदगी भर आप उनके साथ भलाई करते रहो, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाते रहो, अच्छे से अच्छे खिलाते पिलाते रहो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जब जरा सी कमी होती है तो कहती है तेरे घर में मैंने कभी कुछ नहीं देखा। हाँ, एक जबान के अंदर भी आता है कि कभी 2 लीतरे 2 चीतरे और 2 ठीकरे के अलावा कुछ नहीं देखा। इसलिए मेरी माए बहनें, इस बात का एहतमाम करें, आप नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जो बड़े बड़े अमाल हैं ईमान बचाने के लिए, वो 5 बड़े बड़े अमाल हैं। नमाजों का एहतमाम करना, ज़कात देना, हज करना और रमजान के रोजे रखना, और सबसे पहले अपने ईमान को बचाना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह समझो आपने पढ़ा है, उसको यकीन के साथ पढ़ना। फरमाया जाता है मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। बाद लोगों ने तो, बाद आइम्मा किराम ने डायरेक्ट यूं कहा है कि जिस आदमी ने नमाज नहीं पढ़ी वो काफिर हो गया, उसका निकाह टूट गया। अक्सर जमहूर उलमा ने इस बात के लिए नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा इसको सजा दी जाए, इसको कैद किया जाए कि नमाज शुरू कर दे। फिर भी अगर नहीं मानता तो और ज्यादा सजा उसके लिए बताई गई है। इसलिए आप लोग नमाजों का एहतमाम करें, ज़कात का एहतमाम करें, अखलाक अच्छी तरह पेश आए। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अखलाक! यहूदी औरत कितना कचरा फेंक रही है, कूड़ा फेंक रही है, तकलीफ दे रही है, कांटे बिछा रही है, जैसे बीमार हो फौरन गए आप आयादत के लिए। हाँ, आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े नहीं, बहुत बड़ा नुकसान है। हिंदी से ज्यादा कता ताल्लुक रखना बहुत बड़ा गुनाह है। माँ बाप की इताअत करना, भी नहीं कहो, वला तनहरुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। हाँ, नेक बात कहो, भलाई, ऊंची आवाज से नहीं बोल सकते। क्या हो गया, क्यों बेटी तो क्यों चिल्ला रही है, नहीं बोल सकते आप, काकान हुक्म नहीं, बल्कि यहाँ तक हुक्म है माने आवाज दी है, आप नफल नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज तोड़कर आपको आवाज जवाब देना। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, सीरत के जलसे का मतलब और मकासिद का मतलब ये है कि आप सीरत और सुन्नत पर चलने वाले बने। इंशाअल्लाह आपका ये मदरसा, कुरान करीम वो चीज है, मेरा आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जिंदगी में बददुआ नहीं फरमाई, लेकिन जब आपके कुर्राए किराम की जमात को, जब कुर्राए किराम की जमात को शहीद कर दिया गया, 1 महीने तक आपने बददुआ फरमाई। इसलिए मेरी माए बहनें और आप सुन लें, कुरान पढ़ना और अच्छे अंदाज में पढ़ना। एक चीज और सुन लें, किसी भी किताब पे डायरेक्ट सवाब नहीं है पढ़ने का, जरिया है वो अलग चीज है, लेकिन ये अल्लाह का कलाम ऐसा है, आप मतलब समझते हो या नहीं समझते हो, मेरी माए बहनें उसका तर्जुमा जानती है कि जानती है, लेकिन पढ़ने का बाज़ाब्ता सवाब है। हर एक हरफ पर नेकी मिलती रहेगी और डायरेक्ट, और जो और सुनना है आप, जो कलामुल्लाह शरीफ से जुड़ जाता है, ये कागज एक कागज था, लेकिन अल्लाह का कलाम लिख दिया गया, आप बगैर वजू के नहीं छू सकते हो, आप बगैर जो है तहारत के उसको नहीं पढ़ सकते हो। एक जूता, एक कपड़ा जो इसके लग जाता है, अल्लाह को कहा मर्तबा पहुंचा देता। आप और हम अगर कुरान पे आमिल बन गए, कुरान को पढ़ने वाले बन गए, और ये जिस तरीके से छोटे बच्चे 17-18 पर हाजिर हो गए, कितना सा बच्चा है, किसी चीज के ऊपर वो मुस्तकिल नहीं है, कितना बड़ा आलिम हो, हाफिज हो, हाजी हो,
कोई भी हो, लेकिन अल्लाह के कलाम के ऊपर जिसका बच्चा हाफिज बन गया, मुस्तकिल फजीलत है, उसके माँ बाप को अल्लाह ताला नूर का ताज पहनाएंगे। उसकी वजह से 10 आदमियों की मग़फ़िरत होगी। उसको हुक्म होगा कि आप पढ़ते जाओ और ऊपर चढ़ते जाओ। सुन ले मेरी माएँ और बहनें, इससे बड़ी दौलत हमारे भाइयों के लिए कोई भी नहीं है। तो उसका बच्चा हाफिज बन जाए, हाफिज कुरान बन जाए। आज नियत करो, इरादा करो कि इंशाअल्लाह कुरान पे अमल करेंगे, सुन्नत पर चलेंगे, सीरत पर चलेंगे और अपने बच्चों को हाफिज और आलिम बनाएंगे। हमारे एक बच्चा था, आलिम बना। हाँ, आलिम तो बनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब तक हिफ्ज़ कुरान नहीं हो, आखिरत का वादा नहीं है तो उसको नूर का ताज माँ बाप को पहनाया जाएगा। इसलिए आप सब लोग इंशाअल्लाह आज की नियत करें और जो मकसद चल रहा है उसको हत्तल इम्कान आगे पहुँचाने की कोशिश करें कि इंशाअल्लाह यहाँ से अच्छे बच्चे आज नन्हे मुन्ने छोटे मोटे आपको नजर आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ये कल कौम के रहबर बनेंगे। आप कुछ भी पढ़ो, लेकिन उसके साथ साथ में जो है दीनी तालीम की तरफ ध्यान दो। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको जो कुछ आज तक जलसा हुआ इसको मुबारक फरमाए।